اچھا جی جنید صاحب، سیاست کے حوالے سے اور ملکی حالات کے حوالے سے آئندہ الیکشن جو آ رہے ہیں ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، یا یہ جو شروع ہوئی ہے مختلف سیاسی پارٹیوں کی اس حوالے سے کوئی امید بھی ہے آپ کے پاس ہمیں بتانے کے لیے؟ میرے پاس تو الحمدللہ امید ہی امید ہے. کتنی امید چاہیے تمہیں؟ تول کے دوں؟ واقعی سیریسلی یار مجھے تو دور دور تک کہیں بھی مایوسی نظر نہیں آ رہی. یار بڑے خطرناک سے حالات لگ رہے ہیں، عجیب سا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں الیکشن ہونا ہے کہ نہیں، مارشاء اللہ ہی نہ لگ جائے کہیں. میرا خیال ہے الیکشن ضرور ہوگا اور الیکشن ضرور ہونا چاہیے. یعنی یہ اب صحافتی حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، دانشوروں کے حلقے میں میرا خیال ہے کہ اس بات پر مکمل طور پر کنسنسس پایا جاتا ہے کہ یہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. یہ ملک بچانے کے لیے یہ الیکشن ہونا بہت ضروری ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ الیکشن ہونا ہی صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو ایک حکومت بنے گی اس کا مستحکم حکومت ہونا بہت ضروری ہے. نہیں مگر یار یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، یہ جو پارٹیاں اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ حکومتی پارٹیاں بھی جا کے مل رہی ہیں دوسری طرف ہے، بظاہر اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے بہت یعنی تشویشناک یا خوفناک صورت اختیار کر جائیں گے، لیکن بہرحال جیسے بھی ہیں الیکشن ہونے چاہیے. بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے. جیسے مریض کو کہیں کہ بھائی جی آپ کا اللہ نہ کرے بائی پاس ہونا ہے تو بیچارہ سخت گھبرا جاتا ہے. اب اس گھبراہٹ میں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ ہارٹ اٹیک کرا لے. وہ بائی پاس مشکل آپریشن ہے مگر وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد صحت تندرستی ہے، بالکل اس لیے الیکشن ہونا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ صحت تندرستی ہے. ہاں لیکن اس کے بعد ایک مستحکم حکومت کا وجود میں آنا اس سے زیادہ ضروری ہے. اور میں اس لیے زیادہ یار پر امید ہوں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، کہ بہتری کے آثار بھی نظر آنا شروع ہو گئے. یعنی ایک طرف صرف دیکھنے کے انداز کا فرق ہے نا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یا آدھا گلاس خالی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ مایوس ہونا شروع ہو جائیں اور پھر آپ کو ایک مایوس کن تصویر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے تو بڑی یعنی ہوپ نظر آ رہی ہے. تم دیکھو نا کہ الیکشن کمیشن پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اس نے اپنا وجود منوانا شروع کر دیا. کچھ عرصہ پہلے جب یہ حمزہ شہباز پر انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ ایک سرکاری عہدے پر فائز ہیں اس لیے آپ سیاسی جلسوں سے نہ خطاب کریں، اور اب جو 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جناب یہ سرکاری اشتہارات کو بطور کیمپین استعمال نہ کیا جائے، انتخابی اپنی لیڈران کی تصویریں بھی نہ لگائی. اور وہی بات حالانکہ ویسے یہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی جو مشیروں کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں نا یہ لوگ، وہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ خود چاہیں بھی اور وہ اس بات پہ یکسو بھی نظر آئے کہ واقعتاً ان اشتہارات سے اور ان اشتہارات پر اپنی تصاویر آویزہ کرنے سے کوئی پبلک سپورٹ حاصل نہیں ہوتی. یار اگر ان تصویروں سے، اس طرح کے کیمپین سے اور اس طرح کے اشتہارات سے ترقیاتی کاموں کو بنیاد بنا کر اگر ووٹ ملنے ہوتے تو کاف لیگ آج اقتدار میں ہوتی. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے. نہیں یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو فخرو بھائی جن کو کہتے ہیں نا، فخر الدین جی ابراہیم صاحب، میں تو ان کو بھائی نہیں کہوں گا، میرے لیے تو وہ بابا جی ہیں. تمہیں تو کہنا چاہیے یار، بہت اچھے، عزت کرنی چاہیے نا. عزت ہی کر رہا ہوں میں. بھائی تو تمہیں ہی کہنا چاہیے بھائی. پاکستان میں صرف ایک ہی بندہ انٹائٹل ہے ان کو بھائی کہنے کا، اور وہ ہے ہمارا عزیزی. یار جانے تو خدا کے واسطے بزرگ ہیں ہمارے وہ. اچھا جی جناب فخر الدین بھائی، فخرو بھائی بابا جی جو ہیں، میں ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ ڈسپلن اور نظم و ضبط کے معاملے میں بڑے ڈاڈے ہیں. بالکل اس طرح کا بابا کا آ رہا ہے تو سارے بچے سیدھے پدرے ہو جاتے ہیں. کیا جی فٹر سیدھے ہو جاتے. دیکھو نا بڑی ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ایک ایسا چیف الیکشن کمشنر ہے جو تمام حلقوں میں قابل قبول ہے، بالکل 100% غیر متنازع ہے. اور اس سے بھی بڑی امید کی جو خبر ہے وہ گزشتہ روز یہ دنیا نیوز نے ہمیں سنائی ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں ان کے نام پر غور ہو رہا ہے اور بہت حد تک اتفاق ہو چکا ہے نگران وزیر اعظم کے لیے. یقین کرو کہ اگر یہی سیٹ اپ، ہم اس سیٹ اپ کے ساتھ الیکشنز میں جاتے ہیں، چیف الیکشن کمشنر فخرو بھائی اور نگران وزیر اعظم محمود خان اچکزئی، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سے دکھوں کی، بہت سے مصیبتوں کی یہ جو سیٹ اپ ہے یہ دوا ہوگا. کیسی پیاری گفتگو کرتے ہیں یار وہ محمود اچکزئی صاحب. ساری ان کی گفتگو جو ہے وہ اس کے اندر پاکستان کی محبت کا شیرہ موجود ہوتا ہے. بالکل. اور ہر حوالے سے، یعنی تم صوبے کے حوالے سے دیکھ لو، تم ان کی پرسنل انٹیگریٹی کے حوالے سے دیکھ لو، ان کی غیر جانبداری کے حوالے سے دیکھ لو،
उससे अच्छा शख्स निगरान वजीर आजम के तौर पर आप ढूंढ ही नहीं सकते। और मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये काम कर देती है और अगर कोई एतराज भी करता है और उस एतराज को खत्म कर दिया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो पिछले हमारे 5 साल जख्म है ना, उन पे कुछ ना कुछ मरहम पट्टी हो सकती है। बिल्कुल बड़े प्यारे आदमी है महमूद अचकजई साहब, मैं तो टीवी के ऊपर उनका पुमा भी लेने लगा था, फिर मैंने कहा डाडे आदमी है, सीरियस से बंदे हैं, टीवी में सीने चपेट मार दे पड़े। पाकिस्तानियत से भरपूर आवाज है उनकी और बड़ी तवाना आवाज है, और तमाम लोगों के लिए, पाकिस्तान के मजहबी हलकों के लिए, पाकिस्तान के सेकुलर हलकों के लिए, तमाम सूबों के लिए, तमाम जमातों के लिए मेरी दानिस्त में वो काबिल कबूल शख्स है। बाबूजी इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जरूरत सिर्फ इससे मोहब्बत की है। अमान से अगर सिर्फ इसके साथ अपने मुल्क इस धरती के साथ हम दिल से मोहब्बत शुरू कर दें तो कोई इतने भी बुरे हालात नहीं है। अल्लाह रहमत कर सकता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और अल्लाह करेगा रहमत, जाहिर है अल्लाह तो रहमत कर ही सकता है, उसने करनी है इंशाल्लाह। अगर हम अपनी हरकतें, अपनी नीयत, अपनी सोच, अपना जमीर जो है उसको सीधा कर ले। तो मसला क्या है, बीमारी क्या है यार? ये कोई इकोनॉमी ठीक करना कोई ऐसी बड़ी रॉकेट साइंस है? दुनिया में इससे भी बदतर इकोनॉमीज जो हैं वो दिनों में अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं। हमें क्या मसला है? लॉ एंड ऑर्डर है, अगर आज गवर्नमेंट की विल नजर आना शुरू होता है ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और जी बड़ा है, पाकिस्तान से प्यार करने वाला बंदा मौजूद है। ये पाकिस्तान की मोहब्बत से मुझे याद आया, एक फैसलाबाद के बड़े पुराने सहाफी, ड्रामा निगार हैं, शायर हैं, महमूद कंवल साहब। ये तो महमूद अचकजई है ना, वो महमूद कंवल साहब फैसलाबाद के बड़े सीनियर सहाफी भी हैं। अच्छा। यार उन्होंने पिछले दिनों एक लेटर लिखा हमें ईमान से, मैं वो पढ़ के रोने ही लग गया। मैंने कहा यार कैसा ये मुल्क से मोहब्बत करने वाला बंदा है। कहता आज तक अजीजी मियां मैंने अपने ये सीने के ऊपर से पाकिस्तान का झंडा नहीं उतारा। कहता मैं हर वक्त जितनी मेरी जिंदगी है मैंने वो झंडा अपने सीने पे सजा के रखा है, और जब मैं वो ऐसे लगाता हूँ सीने पे, मेरे सीने पे ठंड पड़ जाती है। आजकल सुना है महमूद कंवल साहब बीमार हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, सारे उनके लिए दुआ करे, अल्लाह उनको सेहत दे और हमारे मुल्क को अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्त कर दे। तो इस तरह के मुल्क से मोहब्बत करने वाले बंदे जो हैं ये खुद ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।